بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے۔ جب قبر پر پہنچے تو دیکھا کہ ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ایسے لگتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کو کریدنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور 2-3 بار فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، مومن آدمی جب اس دنیا کے آخری اور آخرت کے پہلے مراحل میں ہوتا ہے تو آسمان سے سورج کی طرح کے انتہائی سفید چہرے والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ وہ آ کر اس آدمی کی آنکھوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور رضامندی کی طرف نکل۔ اس کی روح آرام سے بہتی ہوئی یوں نکل آتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے۔ جنت کے فرشتے اس روح کو موت کے فرشتے کے ہاتھوں میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ فوراً اس سے وصول کر کے جنت والے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اس سے روئے زمین پر کستوری کی عمدہ ترین خوشبو جیسی مہک آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر جاتے ہیں اور وہ فرشتوں کی جس جماعت اور گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ اسے دنیا میں جن بہترین ناموں سے پکارا جاتا تھا وہ فرشتے ان میں سے سب سے عمدہ نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ وہ اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں۔ ان کے کہنے پر دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس روح کو اوپر والے آسمان تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ اس طرح اسے 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے نامہ اعمال والی کتاب میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس کو اسی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اس کو اسی میں لٹاؤں گا اور پھر اس کو دوسری مرتبہ اسی سے نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ جو آدمی تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئیں؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس اس کی طرف جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آنے لگتی ہیں اور تا حد نظر اس کے لیے قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس ایک انتہائی حسین و جمیل، خوش پوش اور عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تمہیں اچھی لگے، یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ تھا۔ وہ قبر والا پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ لگتا ہے جو خیر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ جواباً کہتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے، اے میرے رب، قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل اور اعمال کی طرف لوٹ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کافر آدمی جب اس رخصت ہو کر آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں، اس کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے خبیث روح، اللہ کے غصے اور ناراضگی کی طرف نکل آ۔ وہ اس کے جسم میں بکھر جاتی ہے، پھر فرشتہ اسے یوں کھینچتا ہے جیسے کانٹے دار سلاخ کو تراون میں سے بھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ جب فرشتہ اسے نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے اس روح کو اس کے ہاتھوں میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ اسے فوراً ٹاٹوں میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روح زمین پر پائے جانے والی سب سے گندی بدبو اس سے آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر کو جاتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، یہ خبیث روح کس کی ہے؟ اس آدمی کو دنیا میں جن برے ناموں سے پکارا جاتا تھا وہ ان میں سے سب سے برا اور گندا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے۔ یہاں تک کہ فرشتے اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں اور دروازہ کھلوانے کا کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی اوپر جانے کی خاطر ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں اس وقت تک نہ جا سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ سورہ اعراف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال کی کتاب زمین کے زیریں میں لکھ دو، اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا ہے، اور دو فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے میں تو نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں، یہ جو آدمی تمہارے اندر محبوس کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ بس وہاں سے اس کی طرف جہنم کی حرارت اور بدبو آنے لگتی ہے۔ اس کی قبر اس پر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھنس جاتی ہیں۔ ایک انتہائی بد شکل، بد صورت، گندے لباس والا بدبودار آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے، تجھے ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تجھے بری لگتی ہے۔ یہ وہی دن ہے کہ جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ ہے جو شر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تیرا برا عمل ہوں۔ وہ قبر والا کہتا ہے، اے میرے رب، قیامت قائم نہ کرنا۔ محترم ناظرین، لیکن 8 قسم کے لوگوں سے قبر میں سوالات نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، ان میں سے ایک شہید ہے کہ جو اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ نمبر 2، طاعون سے فوت ہونے والا۔ نمبر 3، طاعون کے زمانے میں ان کے علاوہ کسی مرض سے فوت ہونے والا جبکہ وہ اس پر صابر اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو۔ نمبر 4، صدقین سے بھی قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 5، اور جمعے کے دن یا رات میں مرنے والا۔ نمبر 6، اور اس طریقے سے ہر رات سورۃ ملک پڑھنے والا شخص، اور بعض حضرات نے تو اس سورت کے ساتھ سورۃ سجدے کو بھی ملایا ہے۔ نمبر 7، اور اپنی مرض میں جو شخص قل ہو اللہ احد پڑھے اور اس کا ورد رکھے گا اور اگر یہ فوت ہو جائے تو اس سے بھی سوال نہ ہوگا۔ نمبر 8، اور بعض شاعرین نے فرمایا ہے کہ ان میں انبیاء علیہ السلام کا اضافہ کیا جائے اس لیے کہ وہ صدیقین سے درجے میں بڑے ہیں اور ان سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں موت کو یاد رکھنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔